2001 میں امریکہ میں ہونے والے 9/11 کے حملے اور اس کے نتائج ہی دنیا کی توجہ کا مرکز تھے، لیکن اس حملے کے ٹھیک 3 ماہ بعد ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا پر 9/11 کے اثرات سے بھی زیادہ بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ 11 دسمبر 2001 کو پیش آنے والا یہ واقعہ اور اس کی تاریخ بھلائے جا چکے ہیں، جس کے تحت چین کو عالمی تجارتی تنظیم یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شامل کیا گیا تھا۔ لیکن اس معاہدے نے امریکہ، یورپ اور ایشیا سمیت کئی ملکوں کی معاشی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پر اس وقت توجہ نہیں دی گئی، لیکن اس کے معاشی اور جغرافیائی اثرات آج بھی سب کو یاد ہیں۔ یہی معاہدہ عالمی تجارتی بحران کی جڑ بنا۔ اسی کی بنیاد پر صنعتی پیداوار سے جڑی نوکریاں چین کے حوالے کر دی گئیں، جس نے مغربی دنیا خصوصاً G7 ممالک میں سیاسی بحران پیدا کر دیا۔ اس ایگریمنٹ کی حمایت کرنے والے امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کا کہنا تھا کہ چین میں معاشی آزادی سے چین میں سیاسی آزادی کا راستہ ممکن ہو سکے گا۔ بل کلنٹن نے اس وقت کہا تھا کہ جب افراد کے پاس صرف خواب دیکھنے کی ہی نہیں بلکہ خواب پانے کی بھی طاقت ہوتی ہے تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی معاملات میں ان کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ لیکن یہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ چین نے دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت بننے کا سفر شروع کر دیا۔ اس سفر کا انجام عنقریب چین کو دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن جانے کی شکل میں ہوگا۔ اس بات کا اعتراف حال ہی میں عالمی تجارتی تنظیم کی میٹنگ میں شریک امریکی نمائندے نے کیا ہے۔ واضح رہے کہ سال 2000 تک چین کا عالمی تجارتی کردار پلاسٹک کی سستی مصنوعات کے سب سے بڑے صنعت کار کا تھا، جو اہم تو تھا لیکن اتنا نہیں کہ وہ دنیا ہی بدل دیتا یا معاشی طور پر چین کو اتنا مضبوط کر دیتا جتنا کہ وہ آج ہے۔ تجارتی دنیا میں چین کی ترقی نے ایک عالمی تبدیلی کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ چین کی افرادی قوت، اعلیٰ معیار کی فیکٹریاں اور چین کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات تھے۔ اس طاقتور کمبینیشن نے رفتہ رفتہ کرۂ ارض کا نقشہ بدل دیا۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا حصہ بن جانے کے بعد چین میں کم آمدن پر کام کرنے والے مزدوروں کی فوج نے مغربی معیار زندگی کی اشیاء تیار کرنا شروع کر دیں، اور چین نے بآسانی دنیا کی بڑی کمپنیوں کے ذریعے اپنے آپ کو عالمی ڈیمانڈ کی ضرورت بنا لیا۔ اکنامک ایکسپرٹس نے اس کو سپلائی شاک کا نام دیا، جس کے اثرات آج بھی پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ چین اور عالمی تجارتی منڈی کے ملاپ نے انتہائی اہم معاشی کامیابیوں کو جنم دیا۔ ان میں سب سے اہم غربت کا خاتمہ ہے، جو چین کی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شمولیت سے قبل 50 کروڑ افراد سے کم ہو کر اب تقریباً 0 ہو چکی ہے۔ اس دوران چین کی معیشت میں 12 گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر 16 گنا اضافے کے ساتھ $2.5 ٹریلین تک پہنچ چکے ہیں۔ سال 2000 میں چین دنیا میں پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنے والا 7واں بڑا ملک تھا، لیکن حیران کن سالانہ ترقی کی رفتار نے اسے کم ہی عرصے میں پہلے نمبر تک پہنچا دیا۔ اس بات کا اندازہ صرف کنٹینرز کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے جنہیں عالمی تجارت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چین کی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شمولیت کے 5 سال کے اندر اندر چین میں جانے والے اور آنے والے کنٹینر کی تعداد 4 کروڑ سے 8 کروڑ ہو گئی، جس میں 2011 تک مزید 3 گنا کا اضافہ ہو چکا تھا۔ گزشتہ سال ان کنٹینرز کی تعداد 245 ملین تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے چین جانے والے آدھے کنٹینرز خالی تھے، لیکن چین سے جانے والے تمام کنٹینرز بھرے ہوئے تھے۔ اس معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ چین میں سڑکوں کے جال میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ 1997 میں چین میں 4700 کلومیٹر طویل سڑکیں تھیں۔ 2020 میں چین میں 1,61,000 کلومیٹر طویل سڑکیں موجود تھیں، جو ملک کے 99% شہروں کو جوڑتی ہیں اور دنیا میں سڑکوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں چین کی شمولیت کو ممکن بنانے والے وزیر لانگ ینگٹو کہتے ہیں کہ چین کی شمولیت کو امریکہ اور مغرب میں نوکریوں کی کمی سے جوڑنا غلط ہوگا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب چین میں اقتصادی ترقی کا آغاز ہوا تو اس نے اپنے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ایکسپورٹ مارکیٹ فراہم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو الزام دینا آسان تو ہے، لیکن اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر چین نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ امریکہ کی پیداواری نوکریاں میکسیکو منتقل ہو جاتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا چین کی اقتصادی ترقی کے سفر کا دائرہ مکمل ہو چکا ہے؟
ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے چین نے انتہائی معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن سابق امریکی صدر ٹرمپ کے بعد موجودہ صدر جو بائیڈن بھی چین کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرنے میں دلچسپی لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ امریکہ چین کے خلاف معاشی اور سفارتی سطح پر یورپ اور ایشیا میں نئی صف بندیاں کر رہا ہے۔ تو 20 سال بعد ایک ایسے فیصلے نے دنیا بدل دی جس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی۔ چین کے لیے اس کا نتیجہ ایک بڑی کامیابی کی شکل میں نکلا، جبکہ مغربی دنیا کی حکمت عملی ناکام رہی۔ الٹا یہ ہوا کہ سیاسی طور پر چین مغرب جیسا ہوتا، معاشی طور پر مغرب چین جیسا ہونے لگا ہے۔